بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک ایمان والا جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے، وہ جب زندگی گزارتا ہے تو جہاں وہ دنیا کی زندگی کی آرام اور راحت کی فکر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی زندگی کو بھی اچھی بنانے کی فکر کرتا ہے. یعنی مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ جتنی فکر اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی فکر کرتا ہے. جہاں تک وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی پر راحت ہو، پر عافیت ہو، پر سکون ہو، اسی طرح وہ کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، قبر و حشر کی زندگی، وہ بھی پر راحت ہو، پر عافیت ہو، پر سکون ہو. اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی ہو سکون والی. سکون، راحت، چین کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہے. سکون اور راحت والی زندگی کا تعلق دل سے ہے. دل میں اگر سکون اور اطمینان ہے تو کہا جائے گا کہ اس کو حیات طیبہ نصیب ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور اگر دل کا سکون نصیب نہیں، دل کا اطمینان نصیب نہیں، چاہے ظاہر میں کتنا ہی سکون دکھتا ہو، گھر اچھا دکھتا ہو، کپڑے اچھے دکھتے ہوں، کھانا پینا اچھا دکھتا ہو، لیکن جس انسان کو دلی سکون حاصل نہیں، دلی اطمینان نہیں، اندر آگ لگی ہوئی ہے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ حیات طیبہ سے محروم ہے. حیات طیبہ کا تعلق، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ہم ضرور پرسکون زندگی دیں گے، اس کا تعلق دل سے ہے. اس لیے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں لیکن ظاہری لحاظ سے بڑے عیش و آرام میں دکھتے ہیں، اور ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہیں تو اللہ کے نافرمان لیکن ظاہری ٹپ ٹاپ دیکھو، ظاہری رہن سہن دیکھو. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حیات طیبہ، سکون کی زندگی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. اگر ظاہر سے ہوتا
تو بڑے بڑے گھروں میں اور بڑے بڑے مالدار لوگ خودکشی نہیں کرتے، نیند کی گولی نہیں کھاتے، وہاں پہ طلاقیں نہیں ہوتی، وہاں پہ جھگڑے نہیں ہوتے، اگر سکون کی زندگی کا تعلق ظاہری اسباب سے ہوتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا آرام اور راحت کا سامان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان گھروں میں طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، خودکشیاں ہیں، نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہیں۔ ظاہر میں سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں۔ تو کسی کی ظاہری زندگی سے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ بڑا اللہ کا فرما بردار ہے، اس لیے بڑا پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ، سکون والی زندگی کا تعلق دل کی زندگی سے ہے۔ دل میں اگر سکون ہے، ظاہر اسباب میں کچھ بھی نہیں، یہ آدمی آرام سے راحت سے سکون سے سوئے گا۔ اور دل میں اگر سکون نہیں، ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، ایک آدمی ہو جس کو یہ ڈر ہو کہ میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، خوف ہے کہ مجھے کس وقت نقصان پہنچ جائے، تو اس خوف کا تعلق، اس ڈر کا تعلق دل سے ہے، دل میں بے چین ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اس کے سامنے بہت سارا اچھا سا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اس کا دل نہیں چاہے گا، اس کا گھر بھی بہت عیش و آرام والا ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے دل میں بے چینی لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کب دروازہ بجائیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے بھئی یہ کھا لو، تو کہتے ہیں نہیں بھوک نہیں لگ رہی، بھوک نہیں لگ رہی۔ تو ایک چیز تو یہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، جو ہمیں بعض دفعہ دھوکہ دیتی ہے کہ ہم کسی کی ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں لیکن بڑے مزے کر رہے ہیں۔ تو بھئی مزے کا تعلق دل سے ہے۔ ایک ایمان والا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے۔ جو کامل ایمان والا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو کامل ایمان نصیب ہے اللہ کی ذات پر۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اس کو پانی میں ڈالا جائے تو پانی اندر جا کر اس کو خراب کر دیتا ہے، اور ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں واٹر پروف گھڑی ہے کہ اندر پانی نہیں پہنچا۔ تو ایمان والے پر اگر کچھ حالات، کچھ پریشانی، کچھ مصیبت آتی بھی ہے تو وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، دل اس کا پرسکون ہوتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو دل اس کا سکون سے ہوتا ہے۔ اور کوئی بے دین قسم کا انسان ہو، اللہ کا نافرمان ہو، تو اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ظاہر پر بھی اثر کرتی ہے، اس کے دل کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے پرسکون زندگی اور چین والی، راحت والی زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے بھائی، دل سے۔ دل میں اطمینان ہے، سکون ہے، کھانے کو کچھ نہیں، چٹنی روٹی پر بھی مزہ آتا ہے۔ دل میں اگر اطمینان و سکون ہو، رہنے کو کچھ نہیں تو چٹائی پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اور اگر دل میں اطمینان اور سکون نہ ہو، کھانے کو سب کچھ ہو، دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو۔ دل میں اگر اطمینان اور سکون نہ ہو، اچھے اور آرام دہ بستر ہو، نیند ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ چین و سکون والی زندگی کا تعلق وہ دل سے ہے، اور دل میں سکون اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ یہ گولیوں سے دل کا سکون نہیں آتا۔ یہ نیند کی گولیاں 8 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے دماغ کو سن کر دیتی ہیں، انسان کہتا ہے میں سکون میں آ گیا، جب وہ اثر ختم ہوتا ہے پھر پریشان۔
اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون ڈالتے ہیں وہ ہمیشہ سکون سے رہتے ہیں، اس کی زندگی کا پوچھو مت۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، بیمار بھی ہوں گے، بخار بھی ہوگا اور کچھ مصیبت اور آزمائش بھی ہوگی، لیکن ان سے باتیں کرو تو بڑے پرسکون ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے ملو سکون ملتا ہے، ان سے باتیں سنو سکون ملتا ہے، اگرچہ وہ بیمار ہوں گے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ، حضرت کو زندگی کے آخری 10 سال 8-10 سال حضرت صاحب فراش رہے، یعنی فالج ہوا، اور ایسا فالج ہوا کہ حضرت بستر پہ رہے، اٹھے نہیں، اور پھر اسی حالت میں حضرت کا انتقال ہوا۔ تو حضرت کی مجلس میں ہم جایا کرتے تھے۔ حضرت کی مجلس کیا تھی کہ حضرت کے بیڈ کو کھینچ کر بیچ میں لے آتے تھے، اور سارے بیانات سننے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت کچھ نہیں فرماتے تھے، حضرت کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ فالج تھا، زبان بھی بند تھی، لیکن اتنا بڑا مجمع، دائیں بائیں ہر طرح کے لوگ، یہ نہیں کہ صرف علماء، دنیا دار سب لوگ آتے تھے۔ بہت سارے لوگ تو سارا دن کام کاروبار کی مصروفیت سے فارغ ہو کر، جاب سے ملازمت سے فارغ ہو کر رات کو حضرت کے پاس آتے تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت بیان نہیں کرتے تھے، 10 سال صاحب فراش بستر پر رہے، فالج کا اثر ایسا ہوا تھا، حضرت اٹھے نہیں، لیکن بیان نہ کرنے کے باوجود ایک بڑا مجمع جو صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں، ملازمت میں، مصروفیات میں رہتا تھا، رات کی مجلس روزانہ حضرت کی ہوتی تھی، وہ ضرور آتے تھے لوگ، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے تھے، دور دور سے آ رہے ہیں، باہر بے تحاشا گاڑیوں کا رش۔ حضرت کے خادمین حضرت کے بیڈ کو کھینچ کر لاتے تھے، باہر صحن میں کھڑا کر دیتے تھے، اور اطراف میں سارا مجمع بیٹھا ہوا ہوتا تھا، سارا مجمع بھرا پڑا، اوپر بھی سیڑھیوں پر بھی سب۔ حضرت صرف سلام کرتے تھے، وہ بھی بہت سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ زبان صحیح نہیں تھی، بس اس کے بعد حضرت کے کوئی متعلق کھڑے ہو کر تھوڑا سا بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ وہاں آتے تھے وہ کہتے تھے آنے کے بعد بڑا سکون ملا، بڑا آرام ملا، دن بھر کی تھکن دور ہو گئی، دن بھر کی پریشانی دل سے اتر گئی، قرار آ گیا، سکون آ گیا، ایمان مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی۔ ایسی کیفیت لے کر لوگ اٹھتے تھے وہاں سے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ایک لفظ نہیں کہتے تھے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ایک لفظ نہیں ارشاد فرماتے تھے، صرف لیٹے رہتے تھے۔ اللہ والے تھے، کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور کتنا مزے سے لیٹے ہوئے ہوتے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ایک آدمی 10 سال سے بستر پہ ہو اور ہنستا رہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، 3 دن بستر پہ لیٹ جائیں تو طبیعت میں چڑچڑا پن، غصہ، گھر والوں سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت 10 سال تک بستر پر لیٹے رہے، مسکراتے رہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں صرف خود نہیں مسکراتے تھے، جو آتے تھے وہ بھی مسکراہٹ لے کر جاتے تھے، یعنی آنے والوں کو بھی حضرت مسکراہٹ بکھیرتے تھے، اور جو آتا تھا وہ کہتا تھا سکون مل گیا، مزہ آ گیا، ایمان بن گیا، وہ خوشیاں لے کر اٹھتا تھا۔ تو یہ چیز کیا تھی؟ حضرت تو بظاہر بیمار تھے، تکلیف میں تھے، فالج زدہ تھے، صاحب فراش تھے، چلنا پھرنا بھی نہیں تھا، کھانا پینا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ فراغت بھی بستر پہ ہوتی تھی، سب کچھ۔ حضرت کی ساری تکلیفیں ظاہری تھیں، دل حضرت کا بڑا مطمئن تھا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ واٹر پروف گھڑی جو ہوتی ہے اس کے اوپر پانی ہوتا ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں اوپری تو تکلیفیں دکھتی ہیں ان کو، لیکن اندر ان کا دل بڑا سکون میں ہوتا ہے کہ ان کے پاس آنے والے بھی سکون لے کر اٹھتے ہیں، ایمان لے کر اٹھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے
کہ وہ اللہ کی مرضی کی زندگی، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نیکی کی زندگی، تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ کسی بے چین بے سکون آدمی کے پاس جا کر بیٹھو تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کی باتیں سن سن کر انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ محسوس کیا ہوگا کہ کوئی دنیا کا دھکا کھایا ہوا، مارا پیٹا، نقصان اٹھایا ہوا انسان ہو، اس کی جب زندگی گزری بیتی سنو تو ایسے سناتا ہے بیچارہ کہ ایسا لگتا ہے ہم بھی پریشانیاں لے کر اٹھے یہاں سے، ایسی غم کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور کوئی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو تو ایسا سکون لے کر انسان اٹھتا ہے، ایمان لے کر اٹھتا ہے کہ مزہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار سکون آ گیا دل کو۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح سے نکلے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں سے کام اور کاروبار، رات کو وہی آفسوں کے کپڑوں میں، یعنی کچھ لوگ تو ایسے دکھتے تھے ہمیں کہ جو آفس والے کپڑوں میں آ رہے ہیں، گھر بھی نہیں گئے کپڑے بدلنے، یہ مجلس میں ضرور بیٹھیں گے، یہاں بیٹھتے ہیں دل میں سکون آ جاتا ہے۔ تو سکون اور راحت والی زندگی کا تعلق دل سے ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق ظاہری اسباب سے نہیں ہے۔ اگر ظاہری سامان سے، اسباب سے ہوتا تو بڑے بڑے گھروں اور بنگلوں میں جھگڑے نہیں ہوتے، طلاقیں نہیں ہوتی، نیند کی گولیاں نہیں ہوتی، خودکشیاں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو معلوم چلا کہ سکون کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے بھائی، سکون کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا، ان چیزوں سے نیند نہیں ملتی۔ سکون اور راحت کا تعلق وہ ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے، اور وہ سکون ملتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے دل کو۔ میں نے گزشتہ اتوار کو بھی یہ بات عرض کری تھی کہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دیتے ہیں، وہ ہے ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ ایمان والی زندگی، نیکی کی زندگی، ایمان والی زندگی، اللہ کی فرما برداری کی زندگی۔ اللہ کو ناراض کر کر کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سی کائنات، چھوٹی سی زمین، چھوٹا سا گھر جس کو والدین مالک ہوتے ہیں، تو والدین کی اس چھوٹی سی پراپرٹی میں بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے اس گھر میں نہیں رہ سکتا، سکون سے نہیں رہے گا، پریشان رہے گا، ابا ناراض ہیں، اماں ناراض ہیں، چھوٹا سا گھر ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنانے والے اللہ کو ناراض کر کے اس کائنات میں، اس زمین پر کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اللہ کی فرما برداری، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور نیکی اور تقوی کی زندگی۔ یہی ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے، یہی ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جن چیزوں کے پیچھے لگ کر ہم خوار اور پریشان ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہاں سے سکون ملے گا، وہاں سے سکون ملے گا، وہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور جس آدمی کی سنو زندگی کا ایک ہی حال ہے کہ سکون نہیں ہے۔ تو بھئی سکون اور راحت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ہم فکر کریں، اور ان کی مرضی کی زندگی، ان کی مرضی کی زندگی، ان کو راضی کرنے والے کام کریں، اور پھر دیکھیں کیسا مزہ آئے گا زندگی میں، مزہ آئے گا، مزے کی زندگی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ہم تمہیں ایمان کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے، نیکی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے بڑی مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو مزیدار زندگی کا تعلق اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو مزیدار زندگی ملے گی، اور جو اللہ کو نافرمان اور ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کر کر کوئی یہ چاہے کہ میں سکون سے رہ لوں، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بیٹا اپنے ابا کو ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا، یہ کائنات بنانے والے اللہ کو ناراض کر کر کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو دو چیزیں ہیں سکون کی، وہ ہیں ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان کامل، اعمال صالحہ۔ اور پھر ایمان میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی پر کامل ایمان ہو، اللہ ہی ہر معاملے کو حل فرمانے والے ہیں، اللہ ہی زندگیوں میں سکون دینے والے ہیں۔ اور اعمال صالحہ میں کیا ہے؟
عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ اعمال صالحہ میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے بھائی، یہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی درست ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی درست ہو، کسی کا حق نہ ماریں۔ نماز پڑھے اور لوگوں کو دھوکہ دے اور کہتا ہے میں تو ایمان والا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی سکون نہیں ہے، تو معاملات خراب ہیں، لین دین خراب ہے، ناجائز اور حرام کھاتا ہے، معاملات بھی درست ہو۔ معاشرت کہتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے، لوگوں سے برتاؤ بھی درست ہو، لوگوں سے برتاؤ، رویہ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ بھی درست ہو، اخلاق، لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی درست ہوں، یہ پوری زندگی ہے ایمان کی۔ تو یہ بھی ہمیں دھوکہ نہ آئے کہ ہم یہ سمجھیں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور ہر سال حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں، میں ایمان والا بھی ہوں۔ تو بھائی ایمان والا وہ ہے جس کی زندگی میں کامل ایمان ہو۔ ایمان میں کیا ہے؟ عبادات بھی درست ہوں، معاملات بھی درست ہوں، معاشرت بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا ہو، لوگوں سے ملنا ملانا بھی اچھا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور ناجائز اور حرام کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ معاملات ہمارے خراب ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے، اور ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں سکون نہیں ہے، تو سکون ایسے نہیں ملے گا۔ تو ایمان والی زندگی، اس کے یہ سارے پہلو ہیں، عبادات میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو ایمان یہ پہلی شرط ہے سکون کی زندگی، اور دوسری شرط سکون کی زندگی کی وہ اعمال صالحہ ہے۔ اور میں نے اعمال صالحہ کی وضاحت کر دی کہ صرف نماز روزہ نہیں بلکہ پوری زندگی، معاشرات، معاملات، اخلاق، برتاؤ، رہن سہن سب دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ المتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے، یا اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں گئی ہیں اور جو کچھ باتیں سنی ہیں، ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما کر اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، عافیت اور خیروں کی زندگی ہمیں نصیب فرما، نیکیوں والی، تقوی والی، اعمال صالحہ والی، ایمان والی، چین والی، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے، بیماریوں اور پریشانیوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کاموں سے آپ راضی ہوں، جن باتوں سے آپ خوش ہوں، ان کے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور جن چیزوں سے آپ ناراض ہوں، جو آپ کی نافرمانی کا سبب بنے، آپ سے دوری کا سبب بنے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، نسلوں کی حفاظت فرما، کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم کو ہم سب کی دلوں کی بہاریں بنا دیجیے، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کے معاملات میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بھی پریشانی ہیں دور فرما، روزی روزگار کے معاملے کو آسان فرما، رزق حلال نصیب فرمائیے، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔